عرفان صاحب اپنے دوسرے سوال میں فرماتے ہیں کہ مجھے قطر میں 2 سال آئے ہوئے ہونے والے ہیں. اس سے پہلے میں نے ایسا نہیں دیکھا جو 2 ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ الگ نیت کر کے فرض نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں پروگرام نور اسلام سنتا ہوں اور ریکارڈ بھی کرتا ہوں. میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس پر انہوں نے کہا جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے. اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ جیسے اس سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں بتایا گیا کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نابینا ہونے کا عذر ہے، گھر دور ہے اور راستے میں نہر ہے، کانٹے دار درخت ہیں، سانپ بچھو آ جاتے ہیں، کاٹنے والے کتے درندے آتے ہیں. ایسی صورت میں کیا میرے پاس جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے میں بلکہ مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے کیا میں نماز با جماعت کے بجائے گھر پہ تنہا نماز پڑھوں؟ تو پیارے نبی نے شروع میں تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جب اذان سنتے ہو تو لازماً تم کو چاہیے کہ با جماعت نماز پڑھو. اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر جو روایات ہیں ان جو صحیح روایات ہیں ان کی روشنی میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ نماز با جماعت جو فرض نمازیں ہیں ان کے سلسلے میں علماء کی جو تحقیق ہے، بعض علماء نے اسے فرض کفایہ اور بعض علماء نے اسے واجب، بعض علماء نے سنت مؤکدہ اور بعض علماء نے اسے فرض عین بھی قرار دیا ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور اس کے بعد جو فضیلت آئی ہے کہ باجماعت نماز کا ثواب جو ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہوتا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اور ان تمام روایت کی روشنی میں یہ کہنا کہ نماز باجماعت یا بلکہ فرض نماز میں جماعت سے شامل ہونا یہ ضروری نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اور ضروری نہیں کا مطلب یہ کہ اگر مجبوری پیش آئی، اگر وہ بندہ گھر پہ ہے اور جماعت کو پہنچ نہیں سکا تو عذر ہے. مجبوری کے یعنی ضروری نہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ حقیقت میں پیارے نبی کی احادیث کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی پہ دلالت کرتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ مجبوری میں گھر میں اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ لفظ کہنا جو ہے یہ اسلامی شریعت کے ساتھ ایک گستاخی ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات، چلو ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی مجبوری تھی، لیکن جب ایک جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اسی وقت ایک دوسری جماعت قائم کرنا یا پھر ایک فرض ہوتے وقت دوسری فرض کا آغاز کر دینا، اس کے بارے میں تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ اسلام کے اندر تفرقہ ہے اور فتنہ اور فساد ہے. ایک طرف جماعت نماز با جماعت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے پیچھے الگ سے جماعت بنا کر یا تنہا نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میں فرض الگ سے پڑھ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ایک جماعت ہو چکی، دوسری جماعت اگر کوئی شخص بنانا چاہے تو اس کے بارے میں اجازت ہے. مسند احمد میں مذکور ہے ابو سعید خدری سے کہ ایک دفعہ پیارے نبی نے نماز پڑھا دی، اس کے بعد ایک صحابی دیر سے آئے. پیارے نبی نے کہا کہ ان کو نماز با جماعت کا ثواب ملنے کے لیے ان کی مدد کون کریں گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے مل کر نماز با جماعت ادا کی. ابن حزم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات اس سلسلے میں صاحب بھائی یہ ہے کہ اگر یعنی یہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یعنی وہ دوسرے صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ جو صاحب جو الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرض تھی سنت تھی. اگر وہ چاہے فرض و سنت ہو، ہر حالت میں پیارے نبی کی طرف سے حکم یہ ہے، مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ارشاد نبوی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب ایک نماز فرض با جماعت شروع ہو چکی دوسری کوئی نماز اس وقت نہیں ادا کی جا سکتی، یعنی وہ نہ تو قبول ہوگی بلکہ وہ بندہ گنہگار ہوگا. اور اس کے بعد ترمذی میں حضرت جابر سے مروی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد یعنی امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں اسے چاہیے کہ شامل ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن.